الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی بے انتہا فضل و کرم کہ اللہ پاک پروردگار العالمین تبارک و تعالی آپ اور ہم کو جو آپ اور ہمارے سامنے آج ایک مجلس قائم ہوئی، یہ مجلس جو ہے اللہ کے پاس بہت قیمتی مجلس ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والے سب ساتھی بہت خوش نصیب ہیں۔ یہاں کے سب ساتھی جو ہے اللہ کے نور پر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے گھر جنات کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسباب پیدا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمائی ہے۔ تو بھئی دنیا کے اندر اللہ پاک رب العالمین تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی اہم کام ہے لوگوں کے اندر جو ہے ایمان کو مضبوط کرنا۔ لوگوں سے ایمان بہت دور ہو گئے، تو آپ اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے وہ لوگ ہر وقت ایمان کی جذبات پر رہا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہر وقت ایمان کی مذاکرہ کرتے تھے۔ چلو بھائی آج ہم ایمان کی مذاکرہ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے زندگی کے اندر اعمال صالحات اپنائے، اپنے زندگی کو منور بنایا، اپنے زندگی کے اندر چاند اصول کو اپنائے۔ تو ان چاند اصول و چاند صفات میں سے کچھ اصول و صفات ہیں جو ہمارے بزرگوں نے چون کے ہمارے سامنے رکھے۔ ان اصولوں کا اگر ہم اتباع کرنے والا بن جائے، ان اصولوں پر عمل کرنے والا بن جائے، تو دونوں جہانوں پہ آپ اور ہماری کامیابی ہے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایمان، یہ بہت ایک اہم اللہ کا دولت ہے، اللہ نے دی ہے۔ دوسری ہے نماز، تیسری صفات ہے علم و ذکر، چوتھی صفات ہے اکرام مسلمین، پانچویں صفت ہے اخلاص نیت، چھٹی صفت ہے دعوت تبلیغ۔ تو کلمہ جو ہے آپ اور ہم صرف ہی سمجھتے ہیں کلمہ زبانی پڑھنے سے ہم مسلمان ہو گئے، نہیں بھائی۔ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ الفاظ ہے، یہ لفظ کے ذریعے سے ہیں۔ کلمہ کے اندر دو جز ہیں، ایک تو ہے توحید، دوسرا ہے رسالت۔ کلمہ کا معنی ہے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، حضرت آقا حبیب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمہ جو پہلا جز توحید ہے، ان کے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل پہ بیٹھے۔ تو یہ جملوں کا ملٹا دے کہ غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر بیٹھا ہے۔ جو کہ اس کا جو تفصیل ہے ہمارے حضرت لوگ تفصیل کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے ہم نے سن کے یاد بھی کیے ہیں، اور دوسری کتاب کے مطالعہ کے ذریعے سے اپنے استاد سے سن کے یاد ہوئی ہے۔ تو جو کلمہ جو ہے توحید جو ہے آپ اور ہمارا اندر ایسی ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اس کے کیسے ہمارے اندر بیٹھے۔ جیسے غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو دنیا کے اسباب ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہوتا ہم پیاس سے مر جاتے، اگر باپ نہ ہوتا، ماں نہ ہوتا، ہم جو ہے مر جاتے۔ نہیں بھئی، یہ جو ہے یہ غیر اللہ کے یقین ہے، دنیا کے اسباب ہیں۔ جیسے غیر لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ مانگنا ہوتا ہے تو دوسرے سے مانگتا ہے، بیمار شفا ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نے بیمار شفا کی ہے۔ بھائی دیکھو، ایسے اپنے ایمان جو ہے خطرہ میں جاتے ہیں، ایمان کی خطرہ ہے اسے بات بولنے سے، ایمان رہیں گے نہیں۔ کیوں بھائی، سب سے بڑا ڈاکٹر تو اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ لوگوں کی بیمار شفا کرتے ہیں، اللہ لوگوں کی بیمار دیتے ہیں، اللہ شفا کی ذات ہے۔ اللہ سے بڑا ڈاکٹر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اللہ ہی سب سے بڑا حکیم ہے، اللہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔
اللہ سب سے بڑا دنیا کے مالک ہیں، اللہ سات آسمان کی مالک ہے، آپ کو کھلانے والے ہیں، آپ کو کھلانے والے ہم کو، اللہ آپ پر ہم کو پلانے بھی والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ بھائی یہ تو بھائی دیکھو اللہ اس دنیا کے اصول و ضابطہ اللہ نے رکھے ہیں کہ کسی نہ کسی کے ذریعہ سے اللہ در حقیقت کھلا رہا ہے اللہ، لیکن اللہ نے ماں باپ کو دنیا کے اندر اسباب بنا کے رکھے ہیں، لیکن بھائی اللہ کھلا رہا ہے اصل کون؟ اللہ اصل ہے، فرا ہے، ماں باپ فرا ہے، اصل کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہم کو کھلاتا ہے، اللہ ہم کو پلاتا ہے۔ اگر بھائی آپ اور ہم تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، لیکن جو ہے دنیا کے اندر کتنے مخلوقات ہیں، اللہ سارے مخلوقات کو کھانا کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ جو پرندہ ہے صبح اللہ کی راہ جو پرندہ ہوتے ہیں صبح اللہ کے نام سے نکل جاتے ہیں اور شام پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ ان پرندوں کو اللہ بھی کھلاتا ہے، ان کے ماں باپ اس کو کھلاتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں۔ نہیں بھائی ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ تو بھائی دیکھو تقدیر کے اندر اللہ نے جتنا رکھا اتنا ہی آئیں گے، اس سے زیادہ آئیں گے نہیں۔ تو لہٰذا بھائی یہاں پر ہمارا ایمان جیسے انبیاء علیہ السلام کی ایمان تھے، اس ایمان پر ہم کو اپنی زندگی کے اندر لانا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا کیسے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسے تھی ویسے ایمان بھی ہم کو لانا چاہیے۔ ہاں تو بھائی دوسرا ہے رسالت کا مقصد ہے کہ غیروں کے طریقہ پر 100% کامیابی کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر 100% کامیابی کا یقین ہمارے دل میں بیٹھیں۔ تو بھائی غیروں کے طریقہ سے اس کی تفصیل کیا ہے؟ غیروں کے طریقہ یعنی یہودی نصارہ جو ہندو کرسچن بدھ دھرم ہے، ان دھرموں کے اندر ان کے اندر جو ہے جو دین ہے، ان دینوں کے اندر جو سراسر 100% ناکامیابی ہیں، 100% ناکامیابی ہیں، ان کے یقین پر ہمارے دلوں میں بیٹھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو ہے 360 بھوت کی پوجے کرتے ہیں، مورتی کی پوجے کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کیا کرتا ہے۔ تو بھائی دیکھو جو مورتی جو ہے جو پتھر ہوا کرتا ہے، ان کے اگر بدن پر ایک پتھر پڑ جائے تو اس کا طاقت اتنا نہیں ہے کہ پتھر کو بھگائے، لیکن وہ کیسے بندہ کو کھلا سکتے ہیں، کیسے بندہ کو کھلا سکتے ہیں، وہ کیسے بندہ کو جو ہے پورے دین کی جو ہے پورے دنیا کے اندر جو چلنا پھرنا کیسے اس سے طاقت دے سکتے ہیں۔ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو ان کے دینوں کے اندر سراسر ناکامیابی ہے، 100% ناکامیابی ہے۔ جو دین حضور نے لائے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس دین کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی۔ جیسے مثال دیکھو، جیسے بھائی ایک باپ کا اگر ایک اولاد ہو، ان کا اگر 100 بیگھہ زمین کیوں نہ ہو، تب بھی وہ اکیلا درہ واحد رہ جائے تو اس کے اندر کوئی فتنہ و فساد نہیں۔ اگر 2-3 بھائی ہو گیا، ایک انسان کا 2-3 بیٹا ہو گیا، اور 1-2 بیگھہ زمین رہ جائے تو وہاں جو ہے ایک بھائی کہیں گے ہم اس سے کھیتی کریں گے، ایک بھائی کہیں گے کھیتی کرنا نہیں ہے اس سال، ایک بھائی کہیں گے نہیں دوسرے کام کر لے، اس کو بکری کر دے، تو بھائی بہت فتنہ فساد ہوتا ہے۔ تو میرے مولا اگر ایک سے علاوہ 2-3 ہو جاتا، یہ دنیا جو ہے آج بہت دن پہلے اس دنیا جو فنا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو دنیا جو ہے شروعات سے لے کے جتنے دن ہوں گے، اللہ جتنے دن اس دنیا کو رکھیں گے، جو صحیح سلامت چل رہا ہے، رات ہو رہا ہے، ابھی صبح ہو رہا ہے، رات کے بعد صبح، رات کے بعد صبح، نظام اللہ چلا رہا ہے۔ سورج جو ہے اٹھتا ہے پھر گرتا ہے نا، جو نظام ہوتا ہے وہ نظام چلتا ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک اللہ کے لو 2 اللہ ہوتا تو ایک اللہ کہتا کہ بھائی چلو آج جو ہے پورے 1 مہینہ رات دے دے، پھر جا کے 1 دن دن دیں گے، پھر بعد والے مہینے تو اللہ کہیں گے بھائی آج میঘ دینا ہے، ایک اللہ کہیں گے نہیں آج جو ہے آج میঘ دینا نہیں ہے نا۔ تو طرح کے بات آ جاتے تھے، اسی لہٰذا ہمارا اللہ بھی ایک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تو ایک کلمہ جو ہے حدیث کے پاک میں آتا ہے کہ اگر کلمہ کوئی بندہ اگر تھوڑا سا ایمان و یقین لے کے دنیا سے جائے گا تو اللہ پاک رب العالمین اس سے جو ہے دنیا سے 10 بڑا جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائی یہ سب جو ہے کلمہ کی بہت فضائل ہیں۔ ایمان باب الایمان جو ہے جو اس کتاب جو حدیث کی باب ایمان کی باب آتا ہے وہ پوری کی پورا باب ایمان کے بارے میں ہے۔ اور یہ ایمان آپ اور ہمارے زندگی کے اندر کیسے آ جائے، آپ اور ہم 3 لائن پہ محنت کریں گے تو یہ ایمان آپ اور ہمارے زندگی کے اندر آ جائیں گے۔ وہ 3 لائن ہے دعوت، عمل، مشدعا۔ دعوت کیسے دینا ہے؟ امت پر چل پھر کر کے کلمہ کی فضیلت، کلمہ کی حقیقت، کلمہ کی اہمیت کو بتا کے دعوت کی جائے۔
اور جو ہے کن بندوں کے پاس جانا ہے جو بے غرض ہو کر بے طلب بندوں کے پاس جا کے خوب کلمہ کی دعوت دے جائے، بے غرض ہو کے بے طلب بندہ جو بندہ کے پاس کلمہ کی طلب ہی نہیں ہے، جو کلمہ جانتا ہی نہیں ہے، ان کے پاس جا کے کلمہ کی دعوت دے کے اخلاق کو پیش کرتے ہیں، ان کو دعوت دیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی لوگوں کو دعوت کرتے ہیں جو 5 وقت نماز پہ مسجد میں آتا ہے، اور جو امیر لوگ ہیں مسجد میں آتا ہوتا نہیں ہے، ان کو ہم بلاتے نہیں۔ جو غریب ہے فقیر ہے ان کو جا کے بلا کے مسجد میں لاتے ہیں، در حقیقت وہ نماز ہی 5 وقت پڑھ لیتا ہے۔ ہاں بھائی، جب پورے محلہ والا دیندار بن جائے، محلہ کا ایسا انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اب دعوت کے کام کو انجام دینا ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، تو جو نماز پڑھتا اسے دعوت ہے کہ مسجد میں لاؤ، اپنی سنت کو زندہ کرو۔ لیکن بھائی جو جہالت زیادہ ہے، نماز پڑھنے کو آتا ہے ان کو دعوت دینا نہیں، وہ تو 5 وقت نماز پہ آتا ہے، وہ تو کلمہ جان لیتا ہے۔ جو آتا نہیں، وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ جو ہے جو کچھ بھی ہو جائے، ان کو ہمیں دعوت دینا ہے، اسے ڈرنا نہیں۔ ایک ڈریں گے تو اللہ ہی سے ڈریں گے۔ وہ دعوت عملی مشق کیسے کریں گے؟ آپ اور ہم تنہائی پہ بیٹھے ہوئے ہے نا، ہم غور و فکر کریں گے۔ کیا غور و فکر کریں؟ اللہ مخلوقات الہی پر غور و فکر راستے اپنے مولا کو پہچاننا، اللہ کے جو مخلوقات ہے ان پر غور و فکر لگائے کہ اللہ پاک رب العالمین تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بیجوں سے اللہ کتنی بڑی بڑی درختیں بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ناریل کے اندر اللہ نے اپنے میٹھی میٹھی پانی رکھے ہیں، تو بہت سارے مخلوقات ہے۔ چیونٹی کے اندر غور کرے کہ اللہ نے چھوٹا سا چیونٹی کے اندر اللہ نے ناک دی ہے سونگنے کے لیے، زبان دی ہے اور منہ دی ہے کھانے کے لیے، پھر اس کی حاجت ضرورت کی حاجت پیش کرنے کے لیے وہ دے دیا۔ اللہ کا کتنے فضل و کرم ہے کہ اللہ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کو اللہ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں دی ہیں۔ کتنے تو چیونٹی کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، وہ اس کے منہ، اس کے آنکھیں، ان کی زبان، اس کے ہونٹ، یہ سب نظر نہیں آتا ہے، تو لہٰذا اللہ نے ان کو بھی نصیب فرمائی وہ سب چیزیں، ہے نا۔ تو دیکھو بھائی اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، ان چیزوں کے اندر آپ اور ہم غور کریں گے تو اللہ کو پہچاننا اور ہمارے لیے بالکل آسان ہوگا۔ اور تیسری نمبر ہے دعائیں کرنا اللہ سے۔ جس وقت دعا قبول ہوتی ہیں اس وقت اٹھتے ہوئے اللہ سے گرا کے مانگے، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک جو ہیں قبولیت کے وقت ہیں، اس وقت اللہ سے خوب مانگا کرے، ہے نا۔ اور تہجد، خاص کر کے تہجد کے اندر اور ہر فرض نماز کے لمبی لمبی دعائیں کرے اللہ سے کہ اے اللہ مجھے صحابہ والا ایمان عطا فرما، اے اللہ مجھے صحابہ والا ایمان عطا فرما، اے اللہ نبی والا ایمان عطا فرما، جیسے صحابی والا ایمان تھے اس سے ایمان اپنی زندگی کے اندر لا دے مولا۔ اسے اللہ سے خوب رو رو کے مانگا کرے۔ پھر جا کے جب اس لیے ہم مانگے اللہ سے رو رو کے، اگر چھوٹا سا اگر بچہ ماں کے گود پہ رہے، جب وہ بچہ روتا نہیں، ماں کو یاد نہیں ہوتا کہ بچہ کا بھوک لگا ہے یا نہیں، جب بچہ روتا ہے ماں تب اس کو دودھ پان کراتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر اللہ سے خوب مانگیں گے تو اللہ پاک رب العالمین تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی کیا دیں گے؟ اللہ جو جتنی چیز ہے، اگر کھانا سے لے کے ایمان سے لے کے نماز سے لے کے علم کی ضرورت ہو، روپیہ کی ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو جائے، ہم خود اللہ دو رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرنا شروع کرے، استغفار کرے، درود پڑھے، اللہ کو خوب دعا کرے کر کے اللہ کو راضی کرے، تب جا کے جو ہے اللہ ہماری بات سنیں گے، ہمیں دعاؤں کو اللہ قبول فرمائیں گے، اور ہمارے لیے اللہ جو ساری حاجتیں آپ ہمارا پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاند باتوں پر اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔